آج شام سے رمضان کا آخری عشرہ اور اعتکاف شروع ہونے والا ہے۔ آج ہم آپ کو ایسی باتیں بتانے والے ہیں جو آپ کے لیے جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ اس رمضان اعتکاف کرنے سے پہلے خواتین یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ ہم سب کو یہ پتا ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے یا آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرنا ہوتا ہے، لیکن کیا آپ کو اعتکاف کا اصل مقصد معلوم ہے؟ دیکھیں، اعتکاف کا مین مقصد ہے شب قدر کی تلاش۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی تلاش کے لیے پورے رمضان میں اعتکاف کرتے تھے، پھر انہیں بتا دیا گیا کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اینڈ ناؤ یو نو کہ اعتکاف کرنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ عورتوں کے لیے اعتکاف کرنا فرض ہے یا سنت ہے؟ ہاں، یہ فرض تو نہیں، بٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہر رمضان میں کیا جب تک نہ ان کی وفات ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اعتکاف کرتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی کرتی رہیں، اس لیے اعتکاف کرنا سنت ہے اور اس کا بہت ثواب ہے۔ اب یہ سنت عمل آپ کو اسٹارٹ کب کرنا ہے، اس میں بڑی کنفیوژن ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان کی فجر نماز پر خیمے میں اعتکاف کے لیے داخل ہوتے تھے۔ افضل طریقہ یہی ہے، لیٹ سے لیٹ بھی آپ کو مغرب سے پہلے اعتکاف کے لیے بیٹھنا ہی ہوگا۔ اعتکاف میں تو آپ بیٹھ گئے، لیکن آپ کو اگر پیریڈز آ گئے تو اب آپ کیا کریں گی؟ دیکھیں، پیریڈز آتے ہی آپ کا اعتکاف روکنا پڑے گا۔ آپ 5 یا 7 دن بعد جب پاک ہو جائیں تو دوبارہ کنٹینیو کر سکتی ہیں، لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ آپ اعتکاف کے دوران گھر کے کام کر سکتی ہیں، بات چیت، موبائل، انٹرنیٹ یوز کر سکتی ہیں یا کال اٹھا سکتی ہیں۔ تو اس میں آپ ایک موٹی سی بات یاد رکھ لیں کہ آپ اعتکاف کے دوران غیر ضروری چیزیں یا باتیں نہیں کریں گے، لیکن آپ ضروری کام یا باتیں کر سکتے ہیں۔ وہ اب آپ کو خود دیکھنا ہوگا کہ آپ کے لیے ضروری کیا ہے اور کیا نہیں۔ اب بہت ہی امپورٹنٹ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اعتکاف کتنے دن کا ہوتا ہے، اور کیا آپ کسی کام کی وجہ سے اعتکاف بیچ میں ہی چھوڑ سکتی ہیں، اور کیا اس کی قضا دینی پڑے گی؟ تو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف 30 دن بھی ثابت ہے، 20 دن بھی اور 10 دن بھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 دن کا اعتکاف بھی کیا ہے۔ تو اگر کوئی گھر میں اعتکاف کر رہا ہے تو وہ 1 دن کا اعتکاف بھی کر سکتا ہے، بٹ اٹس بیٹر کہ آپ پورے 10 دن کا اعتکاف کریں۔ اگر کسی بہت ضروری کام سے آپ اعتکاف چھوڑ دیتی ہیں تو اس کا کوئی قضا یا کفارہ نہیں ہے۔ اور ہاں، ایک بہت انٹرسٹنگ سوال یہ ہے کہ کیا گھر کے کام سے بچنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا جائز ہے؟ آپ ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ کو صرف اللہ کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ ایک رمضان میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف میں بیٹھنا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اعتکاف کے لیے اپنا خیمہ وہیں پہ لگا دیا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آئی، انہوں نے بھی اپنا خیمہ وہیں پہ لگا دیا۔ پھر تیسری بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آئی اور انہوں نے بھی اعتکاف کے لیے اپنا خیمہ وہیں پہ لگا دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال میں آ کے کہا کہ یہ جتنے خیمے لگے ہیں تم کیا سمجھتے ہو، یہ ثواب کے لیے لگائے گئے ہیں؟ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے وہ خیمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے لگائے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خیمے ہی اکھڑوا دیے اور اپنا خیمہ بھی ہٹا دیا، اور اس رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہی نہیں، حالانکہ اپنی پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف بیٹھیں تو صرف اللہ کے لیے بیٹھیں، اسے اپنا بہترین دوست مان لیں اور اسے اپنے دل کا سارا حال سنا دیں۔ رمضان کا یہ آخری عشرہ اپنے رب کو منانے کا بہترین موقع ہے، اور خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگے، مغفرت مانگے۔ یہ پیغام اپنی بہنوں اور رشتہ داروں کو شیئر کریں، کیا پتہ کوئی